الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو پروگرام ابر بطول میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ پر ایمان لانے کے جو واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ میری دو بہنیں موجود ہیں، آئیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ فرزانہ بہن السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آج پھر آپ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، یہ تو میری خوشی ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ پروگرام میں بلایا اینڈ ایک اتنے اچھے ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ جی اچھا، تو آپ اگر ناظرین کو ٹاپک بھی بتا دیں۔ جی شور، آج میں وہ کچھ منٹ حضور پاک کی کوالٹیز، ان کی ایٹریبیوٹس، ان کے اوصاف پہ بات کروں گی، یعنی کہ وہ جیسے الامین اور الصادق کے نام سے مشہور تھے، تو اس حوالے سے میں کچھ بات کروں گی۔ بہت شکریہ۔ اب میری دوسری بہن جو میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں، آبدہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی آج آپ کس موضوع پر بات کریں گی؟ جی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد یعنی تبلیغ کی، تو جنات نے جو بیعت کی تھی اور ایمان لائے تھے، اس کے متعلق کچھ میں انشاءاللہ ذکر کروں گی۔ شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، آپ میری ان بہنوں کی گفتگو کو سننے کے یقیناً منتظر ہوں گے۔ تھوڑی سی میں پچھلے ہفتے کے پروگرام کے ساتھ ایک تسلسل قائم رکھنے کے لیے کچھ ابتدائی گفتگو کرنا چاہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے دیکھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء والمرسلین کی آمد کے تذکرے تورات اور انجیل میں موجود تھے۔ پہلی امتیں اور انبیاء و رسل اس بات کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں اور وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی اتباع کریں اور ان کے امتی ہونے کا شرف حاصل کریں۔ اب ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی کہ جس کے انتظار میں ہر نبی آیا کہ سبحان اللہ، شاید اس کو یہ نعمت مل جائے، ان کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ نبی آخر الزماں کے امتی ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ تو پچھلی کتابوں میں آپ کی صورت مبارک اور سیرت مبارک دونوں کا ذکر موجود ہے، اور انبیاء آپ کی صورت مبارک اور آپ کی سیرت مبارک کا آپ کی نشانیوں کے طور پر ذکر کرتے رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک اور سیرت مبارک کا تذکرہ اللہ پاک کی سنت بھی ہے اور اللہ کے انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ظاہری اور باطنی حسن کی دولت سے مالا مال کیا، بلکہ آپ کو ظاہری اور باطنی حسن کے لحاظ سے بے مثال اور باکمال بنایا کہ اس کی مثال کوئی دوسری نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا، اور جس کو آپ کی صحبت میں چند گھڑیاں نصیب ہو جاتی وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ کی محبت میں گم ہو کر رہ جاتا۔ آئیے آپ کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ کے خوبصورت چہرہ مبارک کا تذکرہ سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ ڈوروں کا ایک جبہ
زیب تن کیا ہوا تھا، یعنی آپ نے وہ جبہ پہنا ہوا تھا، تو آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، سبحان اور اللہ، کبھی چاند کی سبحان طرف اللہ۔ دیکھتا، تو بالآخر میرے قلب نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی سے بہت خوبصورت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ کپڑے سی رہی تھیں کہ ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، کوشش کے باوجود وہ سوئی کو نہ ڈھونڈ پائیں، اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرہ انور سے نکلتے ہوئے نور کی کرنوں کی روشنی میں آپ نے وہ سوئی ڈھونڈ لی۔ اب یہاں یہی نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہاں ام المومنین یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے چہرہ انور سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور کمرہ سارا روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو نورانیت بخشی، آپ کو باطنی پاکیزگی اور ظاہری حسن عطا فرمایا۔ آپ ان تینوں چیزوں کا خوبصورت امتزاج، آپ کی ذات خوبصورت امتزاج تھی، ایک طرف روحانی پہلو، ایک طرف بشری پہلو اور پاکیزہ کردار، کہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر کوئی بھی نہ رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دوسروں کا خیال رکھتے، دوسروں کے کام آتے، سچائی اور ایمانداری آپ کا شیوا تھی، اس قدر کہ آپ صادق اور الامین، الصادق الامین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ اور جیسا کہ جب میں نے اپنی بہنوں کا تعارف کروایا تو میری بہن فرزانہ آج آپ کی ان دو اوصاف پر گفتگو کریں گی، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو دو اوصاف ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کریں، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی برکتیں حاصل کریں۔ جی فرزانہ۔ شکریہ جی۔ حضور پاک بہت مشہور تھے اس حوالے سے کہ وہ الامین اور الصادق کہلائے جاتے تھے، اور وہ نبوت سے پہلے، وہ پہلے سے ہی اس جاہلیہ کے دور میں جب کسی کے حقوق تو کوئی برقرار نہیں رکھتا تھا، غریب مسکین یہ لوگ، ان کی بہت بری سچویشن تھی، اور اس دور میں بھی حضور پاک سچے اور ایمانت دار مانے جاتے، ہر ٹائپ آف لوگوں میں، غریبوں میں، مسکین، یتیم، غلام اور امیر، اور جو تجارتی لوگ تھے وہ سب لوگ یہی کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ الامین اور الصادق ہے، یہ ایمانت دار اور سچا آدمی ہے۔ سو ان کو جو بھی مسئلے پیش آتے تو وہ حضور پاک کے حوالے وہ پیش کرتے، کیونکہ ان سب کا یہی تھا کہ ٹھیک ہے جو یہ کہیں گے وہ ہم مان لیں گے کیونکہ یہ سچے ہیں۔ تو ان کے ایسے قصے بہت سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو جو آپ نے باجی عابدہ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا، حجر اسود کا قصہ، کہ وہ جب لڑ رہے تھے کہ یہ حجر اسود اب کون خانہ کعبہ پہ لگائے گا، تو پھر حضور پاک نے وہ کتنا اچھا وہ فیصلہ کیا کہ چلو سب مل کے اس چادر میں وہ رکھ کے پھر ایسے وہ فٹ کرتے ہیں خانہ کعبہ میں۔ تو دوسری ایک مثال ہے حضرت ختیجہ کی، جب انہوں نے ایک آدمی کا انتخاب کرنا تھا جو ان کا کاروبار سنبھالے اور سامان تجارت کو اگلے دوسروں ملک میں لے جائے، تو انہوں نے بھی حضور پاک کو چنا کیونکہ وہ الامین اور الصادق تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرا بزنس ہینڈل کرنے کے لیے اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں۔ تو وہ واقعی سچے اور ایماندار تھے، تو انہوں نے بزنس اچھا ہینڈل کیا، یہاں تک کہ حضرت ختیجہ نے پھر شادی کے لیے بھی انہی کو پیغام بھیجا۔ اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، جب انہوں نے ایک جیسے شوہر کا انتخاب کیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ بندہ پیسے والا ہے کہ نہیں، جیسے کہ وہ خود تھی بزنس وومن، انہوں نے ان کی ایمانداری اور سچائی دیکھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ پڑھے لکھے ہیں یہ کیا، کیونکہ وہ ان پڑھ تھے،
انہوں نے ان کوالٹیز یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم ہیں جب ہم کسی کو چوز کرتے ہیں، چاہے بزنس کے لیے، جاب کے لیے، کسی بھی چیز کی سلیکشن کے لیے، تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، اسپیشلی عورتوں کے لحاظ سے، کیونکہ حضرت خدیجہ کو ہم دیکھتے تھے وہ کیسی بیوی تھی، کیسی ماں تھیں، ان کا جو الگ رول تھا. تو اس حوالے سے بھی تو ہر کوئی جیسے ان کو مان چکا تھا یہ سچے ہیں، جہاں تک کہ جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہ صفا کی پہاڑی پہ جا کھڑے ہوئے اور اپنے رشتہ دار وغیرہ اکٹھا کیا، تو پہلے انہوں نے یہی کہا، اے لوگو سبحان اللہ، کہ آج تک میں نے جھوٹ بولا ہے، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ سچے ہیں. تو پھر حضور پاک نے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک فوج آ رہی ہے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے، تو کیا یہ آپ سچ مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یس، واقعی ہم یہ سچ مانیں گے، جو آپ کے منہ سے بات نکلی ہے وہ سچی ہے. کیونکہ حضور پاک تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیونکہ وہ بھی مذاق میں نہیں آتا، وہ بھی جھوٹ میں آتا ہے، اور حضور پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے. تو ہمارے پاس کافی حدیث ہیں اس حوالے سے. ایک حدیث یہ ہے کہ حضور پاک، یہ بخاری میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 4 نشانیاں ایک مومن کی. ایک یہ کہ جب وہ جھوٹ بولے تو سچ بولتا ہے. ایک جب اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھی جاتی ہے، دی جاتی ہے، یا کوئی بات کی جاتی ہے، تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ اس کی امانت کی حفاظت کرتا ہے. تیسری، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے. چوتھا یہ کہ جب وہ کوئی لڑتا ہے یا جھگڑتا ہے تو وہ بھی ایک سلجھے ہوئے طریقے سے، وہ گالی گلوچ پہ یا جھوٹ پہ نہیں اتر آتا. تو یہ رہی مومن کی نشانی. تو ساتھ میں انہوں نے ایک منافق بھی، جیسے منافق کی بھی نشانیاں بتائیں، وہ 3. یہ بھی بخاری حدیث میں ہے کہ جب وہ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی کوالٹیز ہم میں ہے کہ نہیں. دوسری کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ وعدہ توڑ دیتا ہے. اور وہ سمپل سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں کہ 2 بجے میں آپ کو فلاں جگہ ملوں گا، اور آپ نہیں پہنچتے، اور کوئی اچھا ایکسکیوز بھی نہیں ہوتا، تو یہ وعدہ خلافی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تیسری وہی کہ جب اس پہ کوئی چیز امانت کے طور پہ دی جاتی ہے یا ٹرسٹ میں کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بات راز نہیں رہتی. تو یہ رہی منافق کی نشانیاں. تو اگر اب یہی دیکھیں اب اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. پہلے میں دیکھوں گی کہ ابھی فی الحال ہماری مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے. میں نے اکثر خود دیکھا ہے کہ لوگ اسپیشلی مسلمانوں میں یا پاکستانوں میں عادت ہے کہ ہم بہت جلد اپنے آپ کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو برا بلا کہتے کہ نہیں یہ اس لحاظ سے ہم غلط ہیں، اس لحاظ سے غلط ہے، وہ اس لحاظ سے غلط ہے. حضور پاک نے ان چیزوں سے منع فرمایا. ہم دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، ہمیں صرف اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تو اکثر سنا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستانیز ہے، ہم لوگ اسپیشلی جو UK اور یورپ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ وہاں پہ بڑا وہ جیسے وہ فراڈ ہے، رشوت خوری سے یہ وہ سفارشوں سے کام کیا جاتا ہے اور بڑی بے ایمانی ہے. لیکن ایسے کہنا بھی ایک بہت بڑی غیبت ہے، کیونکہ وہ ایک ہوگی پوری جیسے پاکستانی قوم کے خلاف غیبت. اس سے بھی حضور پاک نے منع فرمایا. اور تقریباً پاکستان میں 180 ملین پاکستانیز ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم یہ سارا لیبل سب کو دے دیتے ہیں. تو یہ 180 ملین غیبت ہم اپنی بک میں لکھواتے ہیں. تو اس کی اگزامپل میں آپ کو ایک دوں کہ ہماری ایک سسٹر ہے، نئی مسلم ہے UK کی. تو وہ یہیں تک BTV کے آفس میں آئیں تو 6 months ago وہ مسلمان ہوئی. میں نے پوچھا آپ نے ماشاء اللہ کیا دیکھ کے مسلمان ہوئی، کیا پش تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سال پہلے ان کی شادی ہوئی ایک پاکستانی آدمی سے، جو کہ برٹش پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستان کا پاکستانی ہے، یعنی کہ اصلی. تو وہ یعنی کہ پھر کچھ مہینے بعد پاکستان گئی. اس سے پہلے وہ ریسرچ کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں ریسرچ اپنی کہ اسلام قبول کروں گی نہیں کروں گی، دیکھوں گی. کوئی پریشر کہتی مجھ پہ نہیں تھا. کہتے جب پاکستان گئی تو یقین کرے پاکستانیوں کی ایمانت داری اور سچائی دیکھ کے اس نے وہیں پہ فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گی. کہ اس کے پاس اتنی ایگزامپل تھی، کیونکہ ہم لوگ اندر کے ہیں، ہم لوگ وہ اچھائیاں دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے. تو مسلمانوں میں وہ کوالٹیز وہ جذب کر چکے ہیں. تو اس نے بڑی ایگزامپلز بیان کی، کیونکہ وہ باہر سے اندر دیکھ رہی تھی، ہمیں اندر سے وہ نہیں اچھائیاں نظر آتی. کیونکہ ہماری کمیونٹیز میں وہ کافی اچھائیاں ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، کافی ہم نے چھوڑ دی ہیں. گڈ اینڈ بیڈ ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے. تو ایسے میں خود اپنا ایگزامپل دوں، میں خود ایجپٹ کی کچھ سال پہلے اپنے بچوں کے ساتھ. تو وہاں پہ جو لوگوں کا ٹرسٹ اینڈ جو ان کی ایمانت داری
سچائی میں نے دیکھی کہ میں ابھی تک میں اور میرے بچے اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز انگلینڈ میں یورپ میں جو بھی کام ہوتا ہے ہم پہلے سائن کرتے ہیں, ہم ڈپازٹ دیتے ہیں, پھر وہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس کہ آپ نے یہ کہا نا, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, ہم آپ کو کوٹ لے جائیں گے. وہاں پہ جتنی بھی میں نے ٹریولنگ کی, ہوٹل بکنگز کی, جو بھی تھا وہ تھا ایسے کہ وہ لوگ ایسے کہتے آ رہی ہیں نا آپ کل 10 بجے, تو میں نے کہا ہاں, کہتے زبان ایسے, میں نے کہا ہاں ہاں, بس اسی زبان پہ ہم نے 14 دن گزارے. اتنا ان لوگوں کو ان کے دلوں میں وہ یقین نہیں گیا. موراکو اس کے بعد پچھلے سال کی سیم وہیں پہ وہی باتیں کہ ہم 20 دن کسی کے ہاں ٹھہرے, تو یہ نہیں کہ انہوں نے کرایہ پہلے ہم سے لیا یا کہیں انہوں نے دستخط کروائے کہ ہم جا بھی سکتے تھے, انہوں نے 20 دن کے بعد ہی ہم سے سارا کرایہ لیا. اور یہ ان کا ٹرسٹ ہے کہ ان لوگوں میں ہے, تو انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور جیسے کہ وہ انگلش خاتون جو کہ پاکستان کی, وہ باہر سے اندر دیکھ رہی تھی, میں بھی ایسی جب ایجپٹ کی, میں باہر سے اندر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ واہ یہ کیا ہے. تو اب اگر یہی بات ہم انگلینڈ میں لائیں, ہمیں اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج کل جو لوگ سچے بھی ہیں اور جو واقعی پرہیز کرتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولیں اور ہم کسی کا ٹرسٹ نہ خراب کریں, لیکن ہمارے ساتھ ایسی سچویشن ہیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے ہم مجبوراً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ نو, اور ہم امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ سمپل سی ریزنز ایسی ہیں, مسئلے ایسے ہیں کہ جیسے ہم بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوا رہے ہیں, ہمارے لوکل اسکول ہمیں پسند نہیں, رول یہاں کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیچمنٹ ایریا میں ہی بچوں کو بھیجنا ہے, تو ہم پھر کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں اس اسکول میں بھیجنا ہے, پھر وہاں کوئی رشتہ دار ڈھونڈو, پھر کہو کہ جی ہم اس ایریا میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی چکر لگا کے جیسے ہم بچے کو اچھے اسکول میں بھیج دیتے ہیں. کار کی انشورنسز کرواتے ہیں, ہمارا کوئی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, روٹین یعنی کہ یہی ہے, اینڈ انشورنس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو آپ نے نہیں ایکسیپٹ کرنا کہ آپ کا قصور ہے. تو یہ سچ تو نہ ہوا نا, ہم پہلے یہاں پہ ہم اتنے وہ تیز ہو گئے ہیں کہ آپ نے تیز ہونا ہے, آن دا اسپاٹ کوئی جواب سوچنا ہے, کہ پھر آپ نے اس مصیبت سے نکلنا ہے جھوٹ فریب سے, پھر آپ نے کہنا واہ میں بڑی کلیور نکلی کہ میں بچ گئی. کیونکہ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے, تو اس کا یہ ہوگا کہ اگلے سال ہماری انشورنس بڑھ جائے گی, تو ہم نے تو پھر انلیس ہم بدھو ہیں تو ہم کہیں گے ہم تو نہیں ایسے کرتے, پھر ہم بڑی ہوشیاری سے کام لیں گے, اور کیا کریں گے کہ ایسے کر ڈالیں گے کہ چلو کہیں گے ہمارا قصور نہیں تھا, یا کوئی اور اچھا سا کوئی جواب نکال لیں گے. جب کوئی کورٹ میں مسئلے ہوتے ہیں تو سلیسٹرز کی ایڈوائس پہ چلیں گے کہ اگر سلیسٹرز نے آپ کا قصور نہیں ہے تو آپ کے وکیل نے کہا نہیں, یہاں پہ اگر آپ نے قصور مان لیا تو سزا کم ہوگی, یا اگر آپ کا قصور ہے تو سلیسٹر نے ایڈوائس دی کہ نہیں آپ یہاں پہ یہ کریں وہ کریں آپ بچ جائیں گے, تو ہم اسی پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ سب یہ ہمارے حضور پاک کی کئی بھی باتوں کے خلاف بات ہے, یعنی اس پہ ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے کہ یہ ایکچولی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت, کیونکہ یہاں پہ اب ایسا سسٹم ہے وہی جہالیہ والا کہ اگر ہم سچ بولیں تو ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں کہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ جھوٹ بولیں اور بولتے رہیں گے تو جو آخرت کی سزا ملے گی وہ انتہائی بھیانک. وہ ایک الگ حدیث ہے حضور پاک کی کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواب میں 2 آدمی آئے, تو ان آدمی نے کہا کہ وہ جو آدمی آپ نے دیکھا ہے نا جس کے رخسار کو پھاڑا جا رہا تھا ان کے ہونٹ سے لے کے ان کے کان تک, تو وہ جھوٹ بولتا تھا. تو وہ ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ پھر آگے لوگ اس کا جھوٹ دوسروں کو بتاتے, اور ایسے بتاتے بتاتے یہ جھوٹ دنیا میں پھیل گیا. تو اب اس لیے اب اس آدمی کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے روز تک اس کا رخسار پھاڑا جائے گا ان کے ہونٹ سے لے کے ان کے کان تک. تو ہمیں وہ آخرت کی سزا منظور ہے کہ جو ہمیں تھوڑی بہت یہاں پہ سزا ملے گی سچ بولنے میں, تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, اگر کسی نے کوئی چیز دی ہم ان کو واپس کر دیں, لیکن ان چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بہت شکریہ فرزانہ, آپ نے بہت اچھی بہت سیدھے سادے الفاظ میں بہت ہی نقطوں والی جو ہے گفتگو کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, دیکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. اور مجھے یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی, دیکھیں کہ آپ نے کتنی ایک بہت بڑی بات ہے اور کتنے آسانی سے آپ نے ہمیں سمجھا دی ہے کہ جب ہم ایک مطلب کہ جنرلائز کرتے ہیں کہ آج کل تو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستانی اس طرح کرتے ہیں, یا کسی اور ملک کا بھی جب ہم کہیں تو پوری قوم کی غیبت کر دیتے ہیں, اور وہ کتنا بوجھ ہم اپنے
سر لے لیتے ہیں گناہوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. آمین. ایک بات میں ناظرین وضاحت طلب ہے جو میں اس وقت وضاحت کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے عیب بنایا. آپ میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی انسان سے تعلیم لینی پڑے، کیونکہ میرا رب خود اللہ تعالیٰ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ہے کہ میرے آقا نے ڈائریکٹ اللہ پاک سے تعلیم حاصل کی، اس لیے ان کا لقب امی ہے. ہم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لحاظ سے ان کا لقب امی کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہم ان پڑھ سے نہیں لیتے، کیونکہ جتنے بھی علم ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر ہی نازل ہوئے. انہی سے جو کچھ ملا وہ انہی کے دم سے ملا. اللہ پاک نے انہی کے ذریعے ہمیں جو کچھ بھی ہے وہ عطا کیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا. قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا. آپ امی ہیں کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا. بے شک آپ کا پڑھانے والا خود اللہ رب العزت ہے. تو بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ ناظرین کہ آپ کو میری بہن کی گفتگو یقیناً پسند آئی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور میرے آقا صادق العالمین کہ جیسا کہ آپ فرزانہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں توحید کی، تو آپ نے کیا دلیل پیش کی توحید کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیانتداری اور سچائی کتنی بڑی خوبیاں ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی توحید کے لیے دلیل ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ پھر میری بات مانو، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. تو توحید کے لیے دلیل کیا دی گئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو آپ نے 40 سالہ زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزاری، وہ توحید کی دلیل پیش کی گئی. تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گی کیونکہ میں یہ ایک تو امی لقب کی وضاحت کر دینا چاہتی تھی، اور دوسرا یہ کہ سچائی اور ایمانداری اور میرے آقا کی زندگی ہی توحید کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ مشغول رہتے، تو جب تقریباً آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ پر پہلی وحی لے کر آپ کے پاس آئے. اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے آپ کا قلب منتخب فرمایا. اور اللہ کا کلام کیا ہے جس کے بارے میں خود ہمارا رب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. سبحان اللہ. اگر پہاڑ پہ قرآن نازل کیا جاتا تو پہاڑ پاش ہو جاتا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کا کیا کہنا کہ ایک طرف اتنی نرمی، اتنا گداز، اتنا سوز
اتنی ہمدردی آپ کے دل میں، آپ کا دل اتنا نرم و نازک کہ آپ کسی دوسرے کا دکھ برداشت نہ کریں، یتیموں کی، بیواؤں کی، عورتوں کی، کمزوروں کی، غلاموں کی، مظلوموں کی مدد کرتے، آپ ان کا دکھ محسوس کرتے، اور دوسری طرف آپ کا قلب مبارک اس قدر مضبوط کہ سبحان اللہ، سبحان پہاڑ برداشت نہ کر سکتے میرے رب کا کلام، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ کلام نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوہ طور پر تجلی پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی آنکھ نے اپنے رب کا نظارہ کیا، اور نہ پلک جھپکی اور نہ ہی آنکھ ادھر ادھر ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے رب نے اپنے محبوب کو کیا کیا کمالات، کیا کیا فضائل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بعد جب آپ پر دوسری وحی نازل ہوئی، آپ نے پہلے خاموشی سے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دی۔ آپ پر عورتوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پہل کی، اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ کی عمر تقریباً 8 برس کی تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو دعوت دی، ان کو کھانے پر بلایا، اور پھر ان سے کہا، ان کو توحید کا پیغام دیا، اور ان سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار ہوگا۔ ناظرین کرام، ذرا تصور میں لائیں کہ اس محفل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگ بھی ہوں گے، آپ کے چچا جن میں ابو لہب، ابو جہل وغیرہ تھے وہ بھی ہوئے ہوں گے، ان کے کھڑیل جوان بیٹے بھی ہوں گے، اور ان میں ایک 8 سال کا بچہ بھی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ نے پوچھا کہ کون میری مدد کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ اب مولا علی کی جرت تو دیکھیں کہ ایک بچے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اٹھ کے ان کی رائے کے خلاف کوئی بات کہنا۔ آپ نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کیسا ساتھ نبھایا۔ کہیں آپ خیبر فتح کرتے نظر آتے ہیں، ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑتے ہیں، تو کہیں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ کیا تو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، گو کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے لیکن امانتیں پھر بھی آپ کے پاس ہی رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ آج رات میرے بستر پر سو جائیں، اور کل لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ بھی مدینہ تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اس رات مکہ کے قبیلوں کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد، جوان فرد آپ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا کہ اس رات آپ پر حملہ کرنا تھا۔ تو بہت پرخطر رات تھی وہ، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر مجھے اتنی پرسکون نیند نہیں آئی جتنی اس رات آئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو خطرہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب میں نے
زبان اقدس سے یہ سن لیا کہ علی صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ علی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، پھر حضرت زید جو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ ایمان لائے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب اس کے بعد اور بہت سے واقعات ہیں جو انشاءاللہ، بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ہم اگلے ہفتے کے پروگرام میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج اس وقت میں اپنی گفتگو کو یہاں روک کر میں اپنی بہن عابدہ سے درخواست کروں گی کہ آپ جو خوبصورت واقعہ بیان کرنا چاہتی ہیں جنوں کے قبول اسلام کے لحاظ سے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ میمونہ۔ بات ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ تبلیغ کی، جب بعثت کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی تو شروع میں مدینہ پاک سے بھی جیسے حج کے موقع پر 6 لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اس وقت واپس چلے گئے کیونکہ وہاں پہ یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ پیغمبر ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہود آ کے ان سے ملیں، ہم پہلے اسلام لے آئیں گے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر اگلے سال یعنی کہ نبوت کے 12ویں سال 12 لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور درخواست کی کہ اگر کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ گئے تبلیغ اسلام کے لیے۔ اس کے بعد پھر 70 لوگ آئے، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، جو پہلے 12 لوگوں نے کی۔ اس کے بعد 70 لوگ آئے مدینہ پاک سے اور انہوں نے حج کے موقع پر بیعت کی، اور اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی۔ اور عقبہ کا مطلب ہے گھاٹی، جہاں کیونکہ گھاٹی میں یہ بیعت ہوئی تھی اس لیے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی یہ ہجرت سے پہلے کی یہ بیعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں، یعنی عکاظ ایک میلہ، ایک بازار تھا، وہاں گئے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ ایسی ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، اپنا مال وغیرہ بیچنے کے لیے آتے تھے، قبیلے آتے تھے، کچھ دلچسپی کے بھی سامان ہوتے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی نخلا میں، وہ ایک وادی تھی جو کہ 2 رات کی مسافت پر ہے مکہ شریف سے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو یہ غالباً سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو تلاوت فرما رہے تھے۔ اس اثناء میں جب کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ اس وقت وہاں پہ موجود تھا اور وہ تلاوت سن رہے تھے بڑے غور سے۔ یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ جن اس سے پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں سے وہ باتیں سنتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ اچانک انہیں سٹاپ کر دیا گیا اوپر آنے سے، کہ جب بھی کوئی آتا وہ اوپر سے شہاب ثاقب کی بارش ہوتی۔ تو اب انہوں نے اپنے بڑے جو ان کا سردار تھا ابلیس، اسے آ کے شکایت کی کہ اب تو ہمارا داخلہ ادھر بند ہو گیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ زمین پہ کوئی ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، یا کوئی پیغمبر آیا یا کوئی اور بات ہوئی ہے، تو تم سب فائنڈ کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جنوں کے گروپ بنائے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ تو یہ جو گروپ تھا اسے تہامہ کی طرف، وادی تہامہ کی طرف بھیجا۔ تو یہ جو گروپ اس طرف آیا تھا، یہ وادی نخلا میں یعنی کہ یہ بطن مکہ میں ہے، یہاں پہ وہ غور سے سن رہے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت کلام ہے جس کی آواز آ رہی، اور انہیں یقین آ گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، یہ ضرور وہی پیغمبر ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پہ جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تلاوت ختم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہاں پہ میں یہ آیت مبارک جو کہ سورہ احقاف کی ہیں, آیت مبارک اور 26واں سپارہ ہے, آیت نمبر 29 سے میں 32 تک آپ کو میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ کے سناؤں گی. اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو, کہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا, سبحان اللہ, کہ وہ قرآن سنے, تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو, سبحان اللہ. پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے. انہوں نے جا کر کہا اے قوم, اے ہماری قوم, ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی, سبحان اللہ, پہلی کتابوں کی, اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف, سبحان اللہ. اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت, اور اس پر ایمان لے آؤ, بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے. اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت, تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے, اور زمین میں کہ اس سے بچ کر بھاگ نگنے, اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار, اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. تو یہ آیت جو ہے نا, یہ اس کے بعد پھر آئی. تو اس چیز ضمن میں, یعنی کہ اب اس میں غور کریں کہ اسی جب انہوں نے کلام ایک الہی غور سے سنا تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. یہ اعجاز قرآن ہے کہ جو بھی اسے غور سے سنتا ہے, محبت سے سنتا ہے, اسے اللہ ہدایت دے دیتا ہے, سبحان اللہ. تو یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے 6 بار جنات جو ہیں وہ آتے رہے, 6 گروپ ان کے آئے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. تو جنات کی تبلیغ کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, اور وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. انہوں نے اپنے خطبے کے دوران پوچھا کہ سواد بن قارب ہے, تو لوگ خاموش رہے, کوئی نہیں بولا. اب اگلے سال دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی سوال پوچھا کہ سواد بن قارب ہے, تو یہ جو صحابی تھے یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا حضرت سواد کون ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سواد ایک شخص ہے جس کے ایمان قبول کرنے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اتنے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سواد خود آ گئے, تو ان سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے یعنی کہ ایمان لانے کا واقعہ خود ہی سنا دو. اب وہ سواد بتا رہے ہیں کہ میں ایک عامل تھا اور میرے قبضے میں ایک جن ہوتا تھا, میں سویا ہوا تھا, اور ہند میں وہ اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے خواب میں وہ جن آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ, اب جو وہ جن کی بات ہے وہ میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گی کیونکہ وہ منوان وہی لفظ کہ خواب میں وہ کہتا ہے کہ آ کر مجھے میری بات غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے مکہ مکرمہ میں, دوڑو مکہ مکرمہ کی طرف اور ایمان لاؤ. تو اس کے بار بار کہنے سے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر یہی خواب آئی, میں نے اتنا غور نہیں کیا, اور تیسرے دن پھر خواب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں محبت سی جاگی, اب اس نے مجھے جھنجھوڑا, سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسی عجیب سی کشش پیدا ہوئی کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ مبارک یعنی کہ صحابہ کرام نے بنایا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا انہیں تو وہ کہتے ہیں مرحبا, تم خوش آمدید, اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے تمہیں
یعنی اس طرح بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر انہیں دیکھ کے خوشی ہوئی. اور آگے پھر انہوں نے کچھ اپنی اور باتیں یعنی کہ بتائی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ شعر عرض کیے ہیں اگر آپ پسند فرمائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اجازت دی. تو میں نے انہیں خواب کا واقعہ سنایا اور اس کے بعد یہ شعر پڑھے. شعر اس طرح ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی رب نہیں اور آپ کو ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا ہے. سبحان اللہ. ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا ہے. یہ اس وقت وہ گواہی دے رہے ہیں. اور اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند، تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت قریب ہے. سبحان اللہ. جو وہی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے، ہم حضور کے ارشاد کی تعمیل کریں گے، خواہ تعمیل حکم میں ہمارے بال ہی کیوں نہ سفید ہو جائیں. تو یا رسول اللہ اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرمائیے جبکہ حضور کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی بات تو تبسم فرمایا اور فرمایا افلاح سواد، کہ سواد تم فلاح پا گئے. سبحان اللہ. اب اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خوشنودی ہے، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس نے آ کر وہ جن جس نے سواد بن قارب کی خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے وہ کتاب، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا. پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں. اب اس کے بعد جب میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا تو اب وہ نہیں آتا، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں اس کا کہ اس نے مجھے دین کی طرف یعنی کہ راہ دکھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر وقت اجازت دے رہا ہے تو کچھ اور عرض کروں یا وقت ابھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح کہ پھر یعنی کہ یہ واقعہ، اس کے بعد ایک اور جنات کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ ایک صحابی ہیں بڑے مقرب صحابی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ہم نشینی میں ساتھ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جگہ لے گئے، تو یعنی کہ ویرانے سے میں، اور رات کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ارد گرد دائرہ لگایا اور مجھے تلقین کی کہ تم اس سے باہر نہ آنا، چاہے جو کچھ بھی ہو، چاہے تمہیں کچھ بھی دکھائی دے، لیکن اس سے باہر نہیں جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اس دائرے میں رہا، لیکن مجھے کچھ عجیب عجیب صورتیں نظر آئیں اور آوازیں، بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں. تو بہت دیر گزر گئی. فجر کا وقت جب یعنی کہ ہونے کو آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. تو یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ساری رات آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جنات کی ٹولیاں آئی تھیں اور وہ اسلام قبول کر رہے تھے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا رہے تھے اور وہ مجھے الوداع کر رہے تھے اور سلام کر رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا، یہ جو آپ نے واقعات ہمیں سنائے کہ بہت انوکھے سے اچھوتے سے واقعات ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی دلجوئی فرمائی کہ آپ جو ابتدائی وقت تھا دعوت کا وہ بہت مشکل ترین وقت تھا کہ وہی لوگ جو آپ کی عزت اور تعظیم کرتے، آپ کی قدر کرتے، آپ کو بلا شبہ الصادق الامین جانتے اور یہ بھی جانتے کہ آپ مظلوموں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی حمایت کرتے، جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ آپ کے
خلاف ہو گئے، اس لیے کہ ان کی سرداری پر ضرب پڑتی تھی. وہ بتوں کو کیا پوجتے تھے؟ وہ ان کی اپنی خواہشات ہی ان کے معبود تھے. تو ایک اللہ کے ماننے سے ان کے ان خواہشات پر ضرب پڑتی اور اس لیے وہ آپ کے خلاف ہو گئے. ابھی کچھ ہی دیر میں مجھے بتایا گیا کہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.